السلام علیکم۔ یہ ثریا بانو تھی جو ذرا مختلف انداز میں اس کی غم گساری کا فریضہ انجام دے رہی تھی۔ مجو دادا سے ربن کے ذریعے خلاصی کے بعد وہ خاصی پرسکون ہو گئی تھی اور آہستہ آہستہ محلے میں اس کا میل ملاپ بھی شروع ہو گیا تھا۔ اس لیے آج وہ جوزف کی موت پر جولیٹ کے گھر میں بھی موجود تھی۔ ثریا بانو کے بعد محلے کی دوسری عورتیں بھی اپنے اپنے طور پر اسے سمجھانے اور دلاسا دینے کا فریضہ انجام دینے لگیں۔ ان سب کے اصرار پر اس نے روٹی کا ایک نوالا سالن میں ڈبو کر اپنے منہ میں ڈالا۔ سالن کیا تھا، اس پر اس نے پہلے ہی توجہ نہیں دی تھی۔ اب منہ میں نوالا ڈالنے کے بعد بھی اسے کوئی ذائقہ محسوس نہیں ہوا۔ وہ بے دلی سے منہ میں ڈالے نوالے کو چبانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ تو گویا ربڑ کا نوالا تھا جو کسی طور اس سے چبایا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے چاہا کہ کسی طرح زبردستی اس نوالے کو اپنے حلق سے نیچے اتار لے، لیکن اس کوشش میں بھی اسے ناکامی ہوئی اور نتیجہ ایک زوردار ابکائی کی صورت میں نکلا۔ ابکائی کے ساتھ ہی اس کے منہ میں موجود نوالا بھی باہر آ گیا اور وہ بے دم سی ہو کر گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ ثریا بانو نے جلدی سے گلاس میں پانی انڈیل کر اس کے لبوں سے لگایا۔ ایک عورت اس کی پشت سہلانے لگی اور یوں بڑی دقت سے اس نے پانی کے 2 گھونٹ حلق سے نیچے اتارے۔ پانی پلانے کے بعد ان لوگوں نے اسے وہیں لٹا دیا۔ آہستہ آہستہ اس کے نڈھال سے وجود کو نیند نے اپنی مہربان آغوش میں لے لیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کتنی دیر مدہوشی جیسی اس نیند کی آغوش میں رہی، لیکن گھر میں موجود رش کے چھٹ جانے سے اتنا اندازہ ضرور ہو گیا کہ اچھا خاصا وقت گزر گیا ہے، اس لیے بیشتر خواتین واپس جا چکی ہیں۔ اس وقت وہاں لولیتا موسی اور 2-3 دوسری عمر رسیدہ خواتین ہی موجود تھیں۔ اس نے موسی کی ہدایت پر غسل خانے کا رخ کیا۔ نہانے سے اس کی بوجھل طبیعت اور ٹوٹتے جسم پر اچھا اثر پڑا تھا۔ غسل خانے سے نکل کر وہ واپس کمرے میں آئی تو ثریا بانو اپنے بیٹے کے ساتھ آئی بیٹھی تھی۔ اس کے برابر میں جست کا ایک توشے دان بھی رکھا تھا۔ سلام دعا کرنے کے بعد اس نے جولیٹ سے اس کا حال دریافت کیا۔ پہلے سے بہتر ہوں، اس نے بھی کسی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ مزید بہتری عطا کرے گا، اب ہمت کر کے تھوڑا سا کچھ کھا لو، میں خاص طور پر تمہارے لیے دلیا بنا کر لائی ہوں۔ مجھے اندازہ ہوا تھا کہ تمہارے لیے روٹی چبا کر کھانا مشکل ہو رہا ہے، روٹی کی نسبت تم یہ دلیا آسانی سے کھا لو گی۔ نرم لہجے میں کہتے ہوئے ثریا بانو نے توشے دان کھولا اور ایک پلیٹ میں اس کے لیے دلیا نکالا۔ دلیے کی خوشبو اشتہا انگیز تھی اور دیکھنے میں بھی خوش ذائقہ محسوس ہوتا تھا۔ لو بیٹا، تصور اپنے ہاتھ سے اپنی باجی کو یہ دلیا کھلاؤ۔ دلیا پلیٹ میں نکالنے کے بعد ثریا بانو نے اپنے 6 سالہ بیٹے کو مخاطب کیا تو بچہ کچھ شرماتا اور جھجکتا ہوا ماں کے حکم کی تعمیل کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا۔ ماں جیسے ہی نقوش اور رنگت رکھنے والا وہ بچہ خاصا من موہنا تھا۔ جولیٹ کے دل کو بھی اس نے چھو لیا، چنانچہ جب اس نے چمچ بھر کر دلیا اس کی طرف بڑھایا تو وہ انکار نہیں کر سکی اور فوراً ہی منہ کھول دیا۔ تصور اسے ایک کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا چمچہ کھلاتا چلا گیا۔ دلیا بہت ذائقے دار تھا اور سب سے بڑھ کر تصور کے معصومانہ حسن و ادا کا کمال تھا کہ جولیٹ نے کافی حد تک پلیٹ میں نکالا گیا دلیا کھا لیا۔ ارے بچے، تو نے تو چمتکار دکھا دیا، جولیٹ کھانے کے بعد پانی پی رہی تھی جب لولیتا موسی نے تصور کی بلائیں لیتے ہوئے خوشی سے کہا، بچے تو ہوتے ہی جادوگر ہیں، تو بھی اب جلدی سے بیاہ کر لینا جولی، 2-3 بچے گود میں آ جائیں گے تو سارے دکھ بھاگ جائیں گے۔ ویسے بھی اب تو بالکل اکیلی رہ گئی ہے، تیرا بیاہ ہو جائے تو اچھا ہے۔ کسی دن بلا اس دفتر والے لڑکے کو، ہم محلے والے اس سے بیاہ کی بات کریں گے۔ وہاں موجود ایک دوسری عورت گفتگو میں شامل ہوئی اور ایک ایسا موضوع چھیڑ دیا جس نے جولیٹ کے دل کو بڑی زور کا چرکا لگایا۔ تکلیف ایسی تھی کہ وہ اپنے چہرے کے تاثرات کو چھپانے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ ابھی ان باتوں کو جانے دے کوشلیا، یہ سنبھل جائے تو پھر دیکھا جائے گا۔ لولیتا موسی سے اس کی کیفیت چھپی نہیں رہی اور اس نے عورت کو ٹوک دیا۔ عورتوں کی فطرت کے مطابق وہ کھوجی اور باتونی تو ضرور تھی، لیکن پرانی محلے داری کے باعث جولیٹ سے محبت بھی کرتی تھی، اس لیے اس وقت بھی اس کا تکلیف میں مبتلا ہونا برداشت نہیں کر سکی۔ ہاں ہاں، یہ سنبھل جائے تب ہی بیاہ کی بات کریں گے۔ کوشلیہ نامی عورت نے بھی فوراً ہی اس کی تائید کی۔ اس کے بعد وہ سب ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگیں۔ جولیٹ عدم توجیہی سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ سب سے پہلے ثریا بانو وہاں سے رخصت ہوئی، پھر ایک ایک کر کے سب اپنے گھروں کو واپس چلی گئیں۔ واحد لولیتا موسی تھی جو رکی رہی۔
وہ رات اس کے ساتھ ہی رکنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ جولیٹ کو بھی اس کا دم غنیمت معلوم ہوا، کیونکہ آج گھر کی تنہائی ایسی تھی جو کاٹ کھانے کو دوڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ حالانکہ اس سے قبل وہ جوزف کے ہسپتال میں داخل ہونے کے وقت بھی اکیلی گھر میں رک چکی تھی، لیکن اس وقت یہ عالم نہیں تھا، شاید اس لیے کہ اس وقت اس گھر کے در و دیوار کو یہ امید تھی کہ ان کا مالک لوٹ کر یہاں واپس آئے گا، لیکن اب تو در و دیوار بھی مایوس ہو کر حسرت و یاس کی تصویر بن گئے تھے اور جوزف کی موت پر بین کرتے محسوس ہو رہے تھے۔ موسی سب کے جانے کے بعد کچھ دیر تو اس کے پاس بیٹھی تسلی دلاسے کی باتیں کرتی رہی، لیکن آہستہ آہستہ اس پر سستی چھانے لگی۔ اس کے کئی گھنٹے بے آرامی میں گزر چکے تھے اور اب جسم آرام مانگ رہا تھا، چنانچہ آخر کار وہ ہمت ہار کر سو ہی گئی۔ جولیٹ کی آنکھوں سے البتہ نیند دور تھی، اس کا ذہن مسلسل اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات و حادثات میں الجھا ہوا تھا، اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس کی زندگی میں اتنی تیزی سے اور اتنے ڈھیر سارے حادثات کیوں پیش آ گئے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی کی تو بات تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک سیدھی سادی اور خوش باش زندگی گزار رہی تھی۔ والدین کی طرف سے اسے تھوڑے میں بہت سا خوش رہنے کی فطرت ورثے میں ملی تھی، چنانچہ وہ اسی میں خوش تھی کہ وہ ایک تعلیم یافتہ اور برسر روزگار لڑکی ہے۔ عارف کی محبت بھی اس کے لیے ایک خوشی تھی، اور وہ اس کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارنے کے خواب دیکھا کرتی تھی، لیکن مختصر عرصے میں ہی سب کچھ برباد ہو کر رہ گیا۔ دلدار آغا کے انٹرویو کے لیے جانا اس کے لیے عذاب ہو گیا تھا۔ آغا نے پہلے اسے اپنی دولت اور نوازشات کے جال میں پھنسانے کی کوشش کی، اور پھر اپنے ان حربوں کو ناکام جاتا دیکھ کر بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اغوا کروا کر برباد کر ڈالا۔ اس کے اغوا کے حادثے نے ایک طرف جوزفین کی جان لے لی تو دوسری طرف عارف محبت کی آزمائش میں ناکام ہو کر اس کی زندگی سے نکل گیا۔ جوزفین کی موت جوزف کے لیے ایک ناقابل برداشت سانحہ بن گئی، اور وہ ایسا بستر سے لگا کہ پھر موت کی آغوش میں جا کر ہی سکون پایا۔ اتنے ڈھیر سارے نقصانات سہنے کے بعد وہ ابھی تک اپنے مجرم سے انتقام لینے میں ناکام تھی۔ جانے قدرت کو کیا منظور تھا کہ اس کی تمام تر کوشش کے باوجود آغا اس کے نشانے پر آنے سے رہ جاتا تھا۔ اس بار بھی اس نے کامل ارادہ کر لیا تھا کہ آغا کو موت کے گھاٹ اتار کر ہی دم لے گی۔ جلسے میں شرکت اور وہاں آغا کو نشانہ بنانے کی اس نے اپنے ذہن میں مکمل منصوبہ بندی بھی کر لی تھی، لیکن ہسپتال سے آنے والے فون نے سب درہم برہم کر ڈالا۔ ہسپتال پہنچ کر وہ بھی ایسی الجھی کہ اسے آغا سے بدلہ لینے والی بات یاد بھی نہ آ سکی۔ ہتھیلی کا چھالا بنا کر پرورش کرنے والے باپ کی موت کے صدمے نے اسے نڈھال کر ڈالا، اور بے پناہ شدت رکھنے والا جذبہ انتقام بھی اس صدمے کے زیر اثر قلیل عرصے کے لیے ماند پڑ گیا۔ لیکن اب جب کہ وہ ابتدائی صدمے کے مراحل سے گزر چکی تھی، ایک بار پھر آغا کے لیے نفرت کا الاؤ دہک گیا تھا، اور انتقام کی خواہش اور بھی شدت سے ابھر رہی تھی۔ اس خواہش میں جلتی سلگتی وہ نیند سے کوسوں دور تھی، اور پہاڑ جیسی رات گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ بہت دیر بستر پر کروٹیں بدلنے کے بعد بالآخر اس نے تھک ہار کر بستر چھوڑ دیا۔ اس کی کیفیت سے بے خبر لولیتا موسی گہری نیند سو رہی تھی، اور کمرے کی خاموشی میں اس کے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ موسی کو سوتا ہوا چھوڑ کر وہ دبے قدموں کمرے سے باہر نکلی۔ وہ دونوں جیسے کمرے میں سونے کے لیے لیٹی تھیں۔ وہ جوزف اور جوزفین کا کمرہ تھا۔ سونے کے لیے اس کمرے کا انتخاب اس نے خود ہی کیا تھا۔ اس انتخاب کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہاں دو بستر موجود تھے، چنانچہ وہ اور موسی آرام سے سو سکتے تھے۔ دوسری وجہ جو اس نے موسی کو نہیں بتائی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کے کمرے میں ان کی خوشبوؤں کے حصار میں سونا چاہتی تھی، لیکن یہ خواہش اسے مہنگی پڑی، اور دیگر عوامل کے علاوہ یادوں کی یلغار نے بھی اسے اتنا بے چین کیا کہ ایک پل کے لیے بھی آنکھ نہ لگ سکی۔ آدھی سے زیادہ رات آنکھوں میں کاٹنے کے بعد وہ اس کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ اس کا بہت سلیقے اور ترتیب سے رہنے والا کمرہ اس وقت ابتری کا شکار تھا۔ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، اس لیے تعزیت کے لیے آنے والی عورتوں میں سے کئی عورتیں اس کے کمرے میں بھی بیٹھی تھیں۔ چند عورتوں کے ساتھ ان کے بچے بھی موجود تھے، اس لیے کمرے کی حالت بگڑ کر رہ گئی۔ اس نے وقت گزاری کے لیے چیزیں اٹھا اٹھا کر ان کی جگہ پر رکھنا شروع کر دیں۔ سب چیزیں اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئیں تو وہ بستر کی چادر کی طرف متوجہ ہوئی۔ چادر میلی ہو رہی تھی۔ اس نے میلی چادر بستر سے اتاری اور دھلی ہوئی چادر نکالنے کے لیے الماری کی طرف بڑھی۔ الماری کھول کر اس نے اس میں سے چادر نکالی
تو اس نقرئی باکس پر بھی نظر پڑ گئی جو جوزف نے اس کے حوالے کیا تھا۔ بے ساختہ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر باکس باہر نکال لیا۔ چاندی کے اس چمکتے ہوئے باکس پر اس کی ماں کے ہاتھوں کا نادیدہ لمس موجود تھا۔ اس نے وفور شدت سے باکس کو چوما تو ایسا لگا کہ ماں کی خوشبو نے اپنے حصار میں لے لیا ہو۔ اس نے بڑی محبت اور احتیاط سے باکس کو اپنی لکھنے کی میز پر رکھ دیا اور پہلے بستر کی چادر تبدیل کرنے لگی۔ چادر تبدیل کرنے کے بعد وہ باکس ہاتھ میں لے کر بستر پر ہی آ بیٹھی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ جوزف نے اس باکس کو اس کی ماں کی امانت قرار دیتے ہوئے اس کے حوالے کیا تھا اور دوبارہ مرنے سے پہلے بھی بطور خاص اسے ہدایت کی تھی کہ وہ اپنی موم کی ڈائری ضرور پڑھ لے۔ جوزف نے ہی اسے یہ بھی بتایا تھا کہ ڈائری اس باکس میں موجود ہے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس ڈائری کو پڑھنے کے بعد وہ اس دنیا میں تنہا نہیں رہے گی۔ یعنی کوئی راز تھا جو اس ڈائری میں چھپا ہوا تھا۔ راز کو جاننے کے فطری سے تجسس کے تحت اس نے چاندی کے اس باکس کو کھولا تو اس کی انگلیوں میں کپ کپاہٹ سی تھی۔ باکس کو کھولتے ہی اس کے نتنوں سے ایک کیف آگین سی خوشبو ٹکرائی۔ اس کے بعد اس کی نظروں نے اس لمبی اور چپٹی ڈبیا کو دیکھا جو یقیناً سندل کی لکڑی سے بنائی گئی تھی اور اس کی حصے شامہ سے ٹکرانے والی خوشبو سندل ہی کی تھی۔ اس نے ڈبیا کو باہر نکال کر ذرا قریب سے غور سے دیکھا۔ اس پر بہت خوبصورت نقش و نگار کندہ تھے جو یقیناً کسی بہت ماہر فنکار کے فن کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ فن کے اس نمونے سے متاثر ہوتے ہوئے اس نے ڈبیا کو کھولا تو اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ ڈبیا کے اندرونی حصے میں سرخ مخمل کی تہ بچھی ہوئی تھی اور اس تہ کے اوپر سونے کی بلکھاتی موٹی سی چمکتی ہوئی زنجیر میں ایک ایسا لاکٹ پرویا ہوا تھا جس کے درمیان میں موجود سبز رنگ کا چکور جگمگاتا ہوا پتھر ننھی ننھی سترنگی شعائیں منعکس کرتے شفاف پتھروں سے گرا ہوا تھا۔ جولیٹ دم بخود سی اس لاکٹ کو دیکھتی رہی۔ اس کا تعلق سفید پوش گھرانے سے تھا اور اس نے کبھی اپنی ماں کو قیمتی زیورات پہنے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ارد گرد بسنے والی دیگر خواتین کے پاس بھی سونے کا ایک آدھی زیور موجود تھا۔ ایسے میں ہیرے جواہرات کی تو گنجائش ہی نہیں نکلتی تھی۔ ہاں، یونیورسٹی میں البتہ ثنا اور اس کے طبقے کی چند لڑکیاں خاص مواقع پر ایسے کانوں کے ٹاپس، لاکٹ یا لونگ پہن آتی تھیں جن میں ہیرے جڑے ہوتے تھے۔ چنانچہ وہ کسی حد تک ہیرے کی جگمگاہٹ اور شان سے واقف تھی، لیکن اس وقت اس کے سامنے جو جڑاؤ لاکٹ رکھا تھا اس کی شان تو سب سے جدا اور نرالی تھی۔ ثنا اور اس کے طبقے کی لڑکیوں کے پاس دیکھے گئے ہیرے جڑے زیورات سے اس لاکٹ کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ یہ تو زیورات کی اس قسم میں سے معلوم ہوتا تھا جنہیں نوادرات میں شمار کیا جاتا تھا۔ اس نے اخبارات میں چھپنے والی ہندوستان کے شاہی خاندان کے نادر زیورات اور ملکہ برطانیہ کے زیورات کی تصاویر دیکھ رکھی تھیں اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے سامنے موجود لاکٹ ان زیورات کا ہم پلہ تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس کی ماں کے پاس اتنے قیمتی زیور کی موجودگی کا کیا سبب تھا؟ زیور تو دور کی بات، اس نے جوزفین کو کبھی بہت زیادہ قیمتی لباس بھی پہنے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میانہ روی سے زندگی گزارنے والے اس کے ماں باپ دونوں ہی کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ اپنی ذات سے زیادہ جولیٹ پر خرچ کریں۔ اپنی اس خواہش کے زیر اثر ہی انہوں نے اسے اچھی تعلیم بھی دلوائی تھی۔ جوزف نے جس وقت یہ جیولری باکس اس کے حوالے کیا تھا اس نے یہی سوچا تھا کہ اس سے بے پناہ محبت کرنے والی ماں نے جوڑ توڑ کر کے شاید اس کے لیے کچھ زیورات بنوائے ہیں۔ اسی لیے اس نے فوری طور پر اس جیولری باکس کو کھول کر دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی جس میں موجود قیمتی زنجیر میں پرویا ہوا یہ بیش قیمت لاکٹ معمہ بن گیا تھا۔ معمے کے حل کے لیے اسے اس ڈائری کا خیال آیا جسے پڑھنے کی جوزف نے اسے بطور خاص تاکید کی تھی۔ مستطیل شکل کے جیولری باکس کے اوپری حصے میں تو صرف اس لاکٹ اور زنجیر کی ڈبیا ہی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے جیولری باکس کا جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ اس کے اوپری خانے کو کھسکا کر نچلا خانہ کھولا جا سکتا ہے۔ ڈائری کی جستجو میں اس نے نچلے خانے کو کھولا۔ حسب توقع وہاں ایک ڈائری موجود تھی۔ چھوٹے سائز کی سرخ مخملی جلد والی اس ڈائری کو باکس سے باہر نکالتے ہوئے اس نے اپنی انگلیوں کی واضح لرزش کو محسوس کیا۔ ایک انجان سا احساس تھا جو اس کے دل کو بری طرح دھڑکا رہا تھا اور وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس پر کچھ ایسے انکشافات ہونے والے ہیں جو براہ راست اس کی زندگی پر اثر انداز ہوں گے۔ زندگی کچھ عرصے سے یوں بھی اس کے لیے سلسلہ آزمائش بن چلی تھی، اس لیے اسے خدشہ تھا کہ اس ڈائری کو پڑھنے سے آزمائشوں کا یہ سلسلہ مزید دراز ہو جائے گا۔
لیکن اس خدشے کے تحت وہ ڈائری پڑھنے سے باز بھی نہیں رہ سکتی تھی، کیونکہ جوزف نے کہا تھا کہ ممکن ہے اس ڈائری کو پڑھنے کے بعد وہ تنہا نہ رہے۔ وہ تنہائی کی اذیت سے نکلنا چاہتی تھی، اس لیے بھی یہ ڈائری پڑھنا ضروری تھا۔ اور پھر جیولری باکس میں سے نکلنے والے بیش قیمت لاکٹ کا معمہ بھی تو حل کرنا تھا کہ یہ لاکٹ اس کی ماں کی تحویل میں آیا تو کیسے، کیونکہ جہاں تک جوزف اور جوزفین نے اسے اپنے پس منظر سے آگاہ کیا تھا، وہاں تو غربت و افلاس کے ڈیرے تھے، اور جہاں اتنی غربت ہو وہاں ایسی قیمتی چیزیں خریدنا تو درکنار، تحفے میں ملنا بھی ممکن نہیں ہوتا کہ قسمت سے اگر غریب آدمی کے کسی پیسے والے سے روابط قائم بھی ہو جائیں تو دینے والا سامنے والے کی حیثیت دیکھ کر ہی تحفہ دیتا ہے، اور یہ لاکٹ تو اتنا قیمتی اور نادر لگ رہا تھا کہ دینے والا اپنے کسی ہم پلہ فرد کو بھی اسی صورت دے سکتا تھا کہ کوئی خاص مقصد یا خصوصی جذباتی وابستگی کا معاملہ ہو۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے والدین بچپن کے ساتھی اور دوست تھے، اور ان کی شادی باہمی رضامندی سے انجام پائی تھی، اس لیے اس بات کا بھی کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا کہ جوزفین کو کسی امیر زادے نے اپنی محبت کی نشانی کے طور پر یہ لاکٹ تحفے میں دیا ہو۔ سارے امکانات کو رد کرنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک زہریلا امکان کل بلایا کہ ممکن ہے کہ اس کے والدین میں سے کسی نے اس لاکٹ کو کہیں سے چرایا ہو، لیکن اس صورت میں انہیں لاکٹ فروخت کر دینا چاہیے تھا، نہ کہ ساری زندگی سفید پوشی کا بھرم رکھنے میں گزار دینی چاہیے تھی۔ کیا انہوں نے یہ لاکٹ اس لیے بچا کر رکھا تھا کہ بعد میں جولیٹ اس کے سہارے ایک پرتعیش زندگی گزار سکے؟ جوں جوں وہ سوچتی جا رہی تھی اس کا ذہن الجھتا ہی جا رہا تھا۔ خود کو اس الجھن سے نکالنے کا بہترین طریقہ یہی تھا کہ وہ اس ڈائری کو پڑھ ڈالتی۔ چنانچہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ ڈائری کھولی، اس کا پہلا صفحہ نکالا۔ یہ بہت زیادہ پرانی ڈائری نہیں تھی، اور اس پر چند سال کا بلکہ سن ہی درج تھا۔ ڈائری کے چکنے صفحے پر نیلی روشنائی میں درج جوزفین کی موتیوں جیسی تحریر جگمگا رہی تھی۔ اس نے تحریر پڑھنی شروع کی۔ جوزفین نے اسے مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا: پیاری بیٹی جولی، تم مجھے کتنی عزیز ہو اس بات کا اندازہ شاید اسی وقت لگا سکو جب خود ماں بنو، کیونکہ اولاد ماں کے وجود ہی کا ایک حصہ ہوتی ہے، اور اپنی ذات سے محبت عین فطرت ہے۔ تمہیں اپنے وجود کا سب سے قیمتی حصہ تسلیم کرتے ہوئے میں ضروری سمجھتی ہوں کہ تم سے وہ سب کچھ شیئر کروں جو میری زندگی کا حصہ رہا، لیکن تم اس سے لا علم رہیں۔ حالانکہ میری زندگی سے تمہاری زندگی اس طرح جڑی ہے کہ تم ہر سچائی جاننے کا پورا پورا حق رکھتی ہو۔ میں تم سے پوشیدہ اپنی زندگی کے ابواب کو تمہاری امانت جان کر اس ڈائری میں تحریر کر رہی ہوں، لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ ڈائری تمہارے حوالے اس وقت کی جائے گی جب تمہاری زندگی میں میرا اور جوزف کا کردار ختم ہو جائے گا۔ موت اور زندگی کے بارے میں تو خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کون کب تک جیے گا اور کسے پہلے موت دبوچ لے گی۔ البتہ میں نے جوزف کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے کہ ہم دونوں میں سے جو باقی رہ گیا وہ اپنا آخری وقت قریب دیکھ کر تمہاری امانت تمہارے سپرد کر دے گا۔ ہماری اچانک یا حادثاتی موت کی صورت میں بھی تمہیں گھر کے سامان میں سے یہ جیولری باکس مل ہی جائے گا، اس لیے میں مطمئن ہوں کہ تمہیں تمہاری امانت پہنچ جائے گی۔ اپنی داستان حیات کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں تم سے اتنی درخواست ضرور کروں گی کہ اس ڈائری کو جولیٹ نہیں جوزفین بن کر پڑھنا، تاکہ اصل روح تک اتر سکو اور اپنی ماں کو مجرم نہ سمجھو۔ اگر پھر بھی تمہیں لگے کہ میں قصوروار تھی تو میرے پاس تم سے معذرت کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، کیونکہ جو کچھ بیت چکا اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ البتہ میں نے اپنی سی پوری کوشش ضرور کی کہ زندگی میں تمہارے لیے جو بہترین کر سکتی ہوں ضرور کروں، اور اس کے لیے میں جوزف کی بے حد شکر گزار ہوں کہ اس نے زندگی کے ہر امتحان میں میرا بھرپور ساتھ دیا اور مجھ سے محبت کے دعوے کو اس طرح سے نبھایا کہ میرا رواں رواں اس کی محبت سے ڈوب گیا۔ اور میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر جوزف مجھے اندھی کھائی میں کودنے کا حکم بھی دے تو میں بلا جھجک کود جاؤں گی، کہ مجھے اس پر اعتبار ہے کہ وہ کبھی میرے ساتھ کچھ غلط کر ہی نہیں سکتا، اور اس کے حکم پر اندھی کھائی میں کود کر بھی مجھے کسی گلے گلزار سے ہی واسطہ پڑے گا۔ جوزفین کے الفاظ پڑھتے ہوئے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کتنی مثالی محبت تھی اس کے ماں باپ کی۔ وہ دونوں جیسے ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے، اور اتنی شدت سے ایک دوسرے کو چاہا تھا کہ زندگی کا پل پل ساتھ گزارنے کے بعد بھی اس شدت میں کمی نہیں آئی تھی۔ جب ہی تو جوزف اپنی جوزفین کی چند دن کی جدائی بھی نہ سہ سکا اور اس کے پیچھے ہی اپنی آخری منزل کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔
میں نے تمہیں لمبی تمہید میں الجھا لیا، بہتر ہوگا کہ اب میں یہ تمہید بند کر دوں اور وہ لکھوں جسے تم تک پہنچانا ضروری ہے۔ بہت سی نیک تمناؤں اور دعاؤں کے ساتھ، تمہاری ماں جوزفین جوزف۔ بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس نے اس تمہیدی مضمون کی باقی رہ جانے والی آخری چند سطریں پڑھیں اور صفحہ پلٹ کر ڈائری کا وہ حصہ کھولا جس میں جوزفین نے اس کے لیے اپنی داستان حیات رقم کی تھی۔ اس صفحے پر لکھا پہلا لفظ تھا جوزف۔ وہ جوزف کے نام سے آگے لکھے الفاظ کو پڑھ نہیں پائی تھی کہ لولیتا موسی کی آواز پر چونکی۔ اے جولی، تو کب اٹھی؟ میں پہلے تیرے کو رسوئی میں دیکھنے گئی تھی، ادھر نہیں ملی تو یہاں آ گئی۔ تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ اتنی صبح کیا لکھنے پڑھنے بیٹھ گئی ہے؟ موسی کمرے کے دروازے پر کھڑی اس سے سوال جواب کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود ڈائری کو دیکھ کر یقیناً وہ یہی سمجھی تھی کہ جولیٹ لکھنے پڑھنے کا کوئی کام کر رہی ہے۔ جولیٹ نے غیر محسوس طور پر بستر پر پڑی چادر جیولری باکس پر رکھ کر اسے چھپا دیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ابھی موسی کی نظر اس جیولری باکس پر نہیں پڑی ہے، اور یہ اس کے حساب سے اچھا تھا۔ اگر موسی کی نظر پڑ جاتی تو وہ اپنی کھوجی فطرت کی وجہ سے فوراً اس جیولری باکس کا جائزہ لینے کے لیے لپکتی، اور اس صورت میں اس کی نظروں میں وہ ڈبیا بھی آ جاتی جس میں لاکٹ اور زنجیر موجود تھے۔ اتنی غیر معمولی شے نظر میں آ جانے پر موسی کے لامتناہی سوالات کا سلسلہ شروع ہو جاتا، اور ابھی تو اسے خود ہی کچھ علم نہیں تھا تو موسی کے سوالوں کا کیا خاک جواب دیتی، اور ضروری تو نہیں تھا کہ علم ہونے کی صورت میں بھی وہ موسی کو کچھ بتا پاتی۔ لاکٹ کا غیر معمولی پن اسے کسی غیر معمولی انکشاف کا اشارہ دے رہا تھا۔ ایسے بیٹھی کیا ٹکر ٹکر میری صورت تک رہی ہے؟ چل چھوڑ یہ سب، ابھی شاردا ناشتہ لے کر آتی ہوگی، اور تو نے تو لگتا ہے اٹھ کر منہ ہاتھ بھی نہیں دھویا، جانے کب سے اٹھ کر ایسی ہی بیٹھی ہوئی ہے۔ اسے خاموش پا کر موسی بولتی ہی چلی گئی، تم چلو موسی، میں ابھی آتی ہوں۔ بالآخر اس نے لب کھول کر موسی کی تسلی کے لیے جواب دے ہی دیا، میرے ساتھ ہی چل، ابھی آتی ہوں بول کر تو گھنٹہ لگا دے گی۔ موسی کو اس کی بات پر گویا اعتبار نہیں تھا۔ نہیں لگاؤں گی گھنٹہ، بس 2 منٹ لگیں گے۔ وہ اتنی اہم چیزوں کو یوں ہی چھوڑ کر وہاں سے نہیں اٹھنا چاہتی تھی، اس لیے موسی کو وہاں سے ٹالنے کی کوشش کی۔ اسی وقت قدرت کی طرف سے مدد کے طور پر بیرونی دروازے پر دستک کی آواز ابھری۔ لگتا ہے شاردا ناشتہ لے کر آ گئی ہے۔ شاردا موسی کی بہو کا نام تھا۔ دروازے پر اس کی موجودگی کا قیاس کرتے ہوئے وہ تیزی سے باہر کی طرف لپکی۔ جولیٹ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور جلدی سے جیولری باکس بند کر کے اسے الماری میں رکھ دیا۔ ڈائری کو اس نے دوبارہ باکس میں رکھنے سے گریز کیا تھا۔ باکس کو بار بار نکالنا مناسب نہیں تھا، اور ڈائری کے مندرجات پڑھنے کے لیے اسے کئی بار نکالے جانے کی ضرورت تھی۔ تاہم اس نے ڈائری بھی حفاظت سے الماری کے اندر ہی رکھی اور الماری کے پٹ بند کر کے اسے تالا لگا دیا۔ جیولری باکس میں موجود بیش بہا شے کی موجودگی کے انکشاف کے بعد اس قسم کے حفاظتی اقدامات ضروری تھے۔ بالآخر وہ چندی گڑھ چھوڑ کر شملہ کے لیے روانہ ہونے میں کامیاب ہو ہی گئے تھے۔ بھاٹیا سیٹھ کی بڑی سی گاڑی اس وقت چندی گڑھ سے شملہ جانے والے راستے پر گامزن تھی۔ بل کھاتا یہ پہاڑی راستہ اچھا خاصا دشوار گزار تھا، لیکن بڑی گاڑی کی آرام دہ نشستوں پر انہیں نسبتاً کم تکلیف کا سامنا تھا۔ او گاڈ، کتنا ڈینجرس راستہ ہے، ہمارا تو سر چکرانے لگا۔ کیتھرائن، جس نے راستے کی پیچیدگی کے سبب پیشگی ہی فاروق کو سکون آور دوا کھلا کر راستے میں سوتے رہنے کی ہدایت کی تھی، خود کھڑکی سے باہر کے نظارے کرتی ہوئی جا رہی تھی۔ راستہ خوبصورت تھا، اور اس خوبصورتی کے سحر میں ہی گرفتار وہ بھول گئی تھی کہ اس طرح کا پیچیدہ چکردار راستہ عموماً خود پر سے گزرنے والوں کو بھی چکرا کر رکھ دیتا ہے۔ اس نزاکت کا خیال اسے اس وقت آیا جب راستے کی خوبصورتی پر اس کی پیچیدگی حاوی ہو کر اس کے اعصاب پر اثر انداز ہونے لگی۔ اس وقت اس نے ایک جھرجری سی لے کر اپنا رخ بدلا اور آہستہ سے بڑبڑائی، تمہارا تو باہر دیکھنے سے سر چکرا رہا ہے سسٹر، اپن تو آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے پھر بھی گول گول گھوم رہا ہے۔ آنکھیں بند کر کے زیر لب کچھ پڑھتے گولو نے لمحہ بھر کے لیے اپنے ورد کا سلسلہ روکا اور بڑے دردناک لہجے میں اس کی بات پر تبصرہ کیا۔ اس کی بات سن کر کیتھرائن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ چند دن کے ساتھ میں اسے پتہ چل گیا تھا کہ گولو نہایت سادہ مزاج اور معصوم لڑکا ہے، اور اپنی اسی سادگی اور معصومیت کی وجہ سے ہی ربن اور فاروق کا چہیتا بنا ہوا ہے۔ کیتھرائن نے دیکھا تھا کہ گولو کے ہم عمر لڑکے کیسے ہر وقت خود کو عقل مند اور بہادر ظاہر کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں،
لیکن اس نے نہایت معصومیت سے اعتراف کر لیا تھا کہ اسے ڈر لگ رہا ہے۔ گولو کے برابر میں فاروق موجود تھا۔ اس کا سر سیٹ کی پشت گاہ سے ٹکا ہوا تھا اور سانسوں کے تلاطم سے واضح تھا کہ وہ گہری نیند سو رہا ہے۔ ربن البتہ نہ صرف جاگ رہا تھا بلکہ راستے کو بھی اچھی طرح نظر میں رکھے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے کے پرسکون تاثرات بتا رہے تھے کہ اس چکردار راستے پر سفر کرتے ہوئے اسے کوئی پریشانی محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ یہ اس کے مضبوط اعصاب کا مالک ہونے کا ایک اور ثبوت تھا۔ ڈرائیور بھیا، تم اس گھمن پھیری راستے پر موٹر کیسے چلا رہے ہو؟ تمہارا سر نہیں چکرا رہا کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ سر چکرائے اور تم موٹر کہیں دے مارو؟ آنکھیں بند کیے دعاؤں کا ورد کرتے گولو کو ایک نئی فکر دامنگیر ہوئی اور اس نے ڈرائیور کو مخاطب کر کے اس سے دریافت کیا۔ اس سوال کو کرنے کے لیے اس نے اپنی آنکھیں ذرا دیر کے لیے کھولی تھیں اور یہ اتفاق تھا کہ عین اسی وقت گاڑی ایک خطرناک موڑ سے گزر رہی تھی۔ مارے دہشت کے گولو کے تو فرشتے کوچ کر گئے اور اس نے گھبرا کر آنکھیں بند کرنے کے ساتھ ہی اپنے دونوں ہاتھ بھی چہرے پر اس طرح رکھ لیے جیسے کسی نادیدہ بلا سے بچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی اس کیفیت پر ڈرائیور کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی، تاہم وہ سنجیدگی سے بولا، اپنا تو آئے دن اس راستے پر آنا جانا لگا رہتا ہے، اس لیے اپنے لیے یہ راستہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ لوگوں کے لیے بمبئی کی سڑکیں۔ بمبئی کی سڑکوں پر سفر کرنا کون سا آسان ہے؟ جگہ جگہ سے اکھڑی سڑکوں پر فٹ فٹ بھر موٹر اچھلتی ہے۔ بس میں بیٹھ جاؤ تو سالہ اور بھی برا حال ہو جاتا ہے۔ بس کو جیٹ جہاز سمجھ کر سڑک پر چلاتے ہیں کم بخت ڈرائیور، اپن تو ادھر بھی کم ہی باہر نکلتا ہے۔ ابھی بھی اپنے فاروق بھیا کی خاطر اتنی دور آ گیا ہے، اپنے کو خبر ہے کہ اپنے جیسا کوئی فاروق بھیا کا دیکھ بھال نہیں کر سکتا۔ گولو نے بند آنکھوں کے ساتھ ہی ڈرائیور کی بات کے جواب میں اپنا موقف پیش کیا تو کیتھرائن کے ہونٹوں پر بے ساختہ ہی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ بمبئی کی سڑکوں اور بسوں کے بارے میں گولو کے تبصرے سے اسے زیادہ اختلاف نہیں تھا۔ رہی فاروق کی دیکھ بھال والی بات تو اسے یقین تھا کہ وہ یہ کام بہت اچھی طرح کر سکتی ہے، لیکن ساتھ ہی اسے گولو کو فاروق سے بے تحاشا محبت کا بھی اندازہ ہو چکا تھا، اس لیے وہ اسے اس کے اس خیال میں بھی حق بجانب سمجھتی تھی کہ اس کی طرح کوئی فاروق کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا، کیونکہ اس درجے محبت کرنے والے بندے کا دل واقعی کسی دوسرے سے مطمئن نہیں ہو پاتا۔ اس نے دیکھا تھا کہ جب شکنتلا کا پرس چھیننے والے اچکے کا تعاقب کرتے ہوئے فاروق ٹھوکر کھا کر گرا تھا تو گولو کی اپنی حالت کتنی تباہ ہو گئی تھی۔ وہ بالکل ننھے بچوں کی طرح دھاڑے مار مار کر رونے لگا تھا اور اس کے ہسپتال میں قیام کے عرصے میں بھی روزانہ نماز پڑھ کر بڑی باقاعدگی سے اس کی صحت یابی کے لیے دعا مانگا کرتا تھا۔ ایسا شخص اگر اپنے سوا کسی دوسرے کی خدمت پر یقین نہیں رکھتا تھا تو اس سے بحث نہیں کی جا سکتی تھی۔ یوں بھی اس کی چند یوم کی بامعاوضہ خدمت گولو کی بے لوث محبت کا کسی طور مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ سو وہ کچھ بھی کہے بغیر ایک بار پھر بیرونی مناظر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ راستے کی خطرناکی کے ساتھ جو حسن جڑا ہوا تھا وہ زیادہ دیر اس سے نظر نہیں چرا سکتی تھی۔ صنوبر، چیڑ اور دیودار کے درختوں کے دامن میں ڈھلوان سطح پر بنے رنگین چھتوں والے مکانات کو چلتی گاڑی سے دیکھنا بہت خوشکن تجربہ تھا۔ سبزے کے بیچ موجود یہ لال، ہرے اور نیلے رنگوں کی چھتیں الگ ہی چھب دکھا رہی تھیں۔ رنگوں کی اس برسات سے آنکھ مچولی کرتے بالآخر راستہ کٹ ہی گیا اور وہ 7 پہاڑیوں کی چوٹیوں پر تعمیر شدہ ہماچل پردیش کے دارالحکومت شملہ پہنچ گئے۔ ڈرائیور نے ترچھی سرخ چھتوں والی بھاٹیا سیٹھ کی رہائش گاہ کے سامنے گاڑی روکی تو ان سب کا دل خوش ہو گیا۔ رہائش گاہ کا بیرونی نظارہ ہی گواہی دے رہا تھا کہ اندر سے بھی عمارت بہت خوبصورت ہوگی۔ دور تک پھیلے سبزے اور درختوں کے جھنڈ میں گری اس رہائش گاہ کو دیکھ کر بڑی سی بیر بہوٹی کا خیال آتا تھا۔ فاروق نے بھی اس جگہ کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا۔ اپنی قلبی کیفیات اور کیتھرائن کی ہدایات کے باعث وہ راستے میں زیادہ تر سوتا رہا تھا، اس لیے بہت سے خوبصورت مناظر سے بھی محروم رہ گیا تھا۔ اب جو بھاٹیا سیٹھ کی رہائش گاہ سامنے آئی تو اس کی بیزار سی طبیعت پر بھی خوشگوار اثر پڑا۔ اندر سے ایک ملازم نے نکل کر ان کا استقبال کیا۔ اس ملازم اور ڈرائیور نے ہی مل کر ان کا اسباب بھی اندر پہنچا دیا۔ ان کی یہاں آمد کی اطلاع چونکہ پہلے ہی سے تھی، اس لیے ان کی رہائش کے لیے کمرے بھی تیار تھے۔ انہیں ان کے کمروں میں پہنچانے کے تھوڑی دیر بعد ہی ملازم نے اطلاع دی کہ نہانے کے لیے غسل خانوں میں انتظام کر دیا گیا ہے۔
سفر کی طوالت سے زیادہ پیچیدگی نے ان کے جسموں کو تھکا دیا تھا، چنانچہ سب نے ہی غسل کر کے تازہ دم ہونا مناسب سمجھا۔ غسل نے طبیعت پر اچھا اثر ڈالا اور تھکن زدہ جسم کے جوڑ کھلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ ان لوگوں کے تازہ دم ہوتے ہی ملازم نے کھانا لگ جانے کی اطلاع کے ساتھ ڈائننگ روم میں چلنے کی درخواست کی۔ ڈائننگ روم خاصا وسیع تھا، لکڑی کی طویل ڈائننگ ٹیبل کے گرد بہت سی کرسیاں لگی ہوئی تھیں، جن برتنوں میں کھانا پیش کیا گیا وہ بھی قیمتی اور دیدہ زیب تھے۔ تھکے ہوئے جسم غسل اور اس کے بعد ملنے والے پرتکلف کھانے سے غنودگی کی طرف مائل ہونے لگے، اس لیے کھانے کے بعد کسی نے بھی محفل جمانے کی خواہش ظاہر نہیں کی اور اپنے اپنے کمروں کی طرف چل پڑے۔ کیتھرائن نے سونے کے لیے جانے سے قبل حسب معمول فاروق کا چیک اپ کیا اور اسے اپنی نگرانی میں دوائیں کھلائیں۔ گولو نے اپنے لیے الگ کمرہ لینے کی بجائے فاروق کے کمرے میں ہی رہنے کی خواہش ظاہر کی تھی، اس لیے اس کے لیے وہیں سونے کا انتظام کر دیا گیا تھا۔ کیتھرائن اس کے ساتھ والے کمرے میں رہتی، یوں اس کے لیے بھی فاروق کی طرف سے باخبر رہنا آسان ہو جاتا۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد فاروق نے کسی تکلیف کا اظہار تو نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی اس پر توجہ رکھنا ضروری تھا۔ یوں بھی کیتھرائن نے یہ بات نوٹ کر لی تھی کہ فاروق ہلکی پھلکی تکلیف کے اظہار سے گریز کرتا تھا، اس لیے بھی ضروری تھا کہ خود سے اس پر نظر رکھی جائے۔ اس وقت وہ اپنی معمول کی ڈیوٹی ادا کر کے اپنے لیے مخصوص کمرے میں پہنچی تو اس کا ارادہ بھی جلد سو جانے کا تھا، لیکن شب خوابی کا لباس بدلنے سے پہلے ہی اس کے کمرے کے دروازے پر دستک کی آواز ابھری۔ دستک بہت دھیمی اور محتاط تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو ربن کو سامنے پا کر حیران رہ گئی۔ اپنے کو تیرے سے ایک کام ہے، اندر چل کر بات کرتے ہیں، ربن نے دھیمی آواز میں اس سے کہا تو اس نے ایک طرف ہٹ کر اسے اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ کم عمری میں ہی اس نے دنیا کو اس کے مکروہ روپ میں دیکھ لیا تھا، اس لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس وقت ربن کو اپنے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں دیتی۔ ایک ایسا شخص جو بمبئی کا نامی گرامی دادا تھا، ایک نوجوان لڑکی کے تنہا کمرے میں چپکے سے داخل ہو تو اس کا تشویش میں مبتلا ہونا بنتا تھا، لیکن کیتھرائن خوف یا شک میں مبتلا نہیں تھی۔ وہ صرف حیران تھی کہ ربن اتنی رازداری سے کس کام کی غرض سے اس کے کمرے میں آیا ہے۔ چند دن کے ساتھ میں اس نے ان لوگوں کے کردار کو پرکھ لیا تھا اور جانتی تھی کہ بے شک وہ دادا گیری کرنے والے ہیں، لیکن بد نظر اور بد کردار نہیں ہیں۔ تجھ سے یہ ٹیلی گرام پڑھوانا تھا، اپنے کو انگریزی پڑھنی نہیں آتی اور فاروق سے پڑھوانا نہیں چاہتے تھے کہ جانے اس میں کیسی خبر ہو۔ کیتھرائن کی پیشکش پر ایک کرسی پر بیٹھنے کے بعد اس نے اپنی آمد کا مقصد بیان کرتے ہوئے ٹیلی گرام والا لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ ٹیلی گرام اسی کے نام آیا تھا اور یہاں آمد کے تھوڑی دیر بعد ہی ملازم نے یہ بتاتے ہوئے کہ صبح سے آیا رکھا ہے اس کے حوالے کر دیا تھا۔ اس نے کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا اور اب موقع ملتے ہی کیتھرائن سے پڑھوانے کے لیے اس کے کمرے میں پہنچ گیا۔ جولیٹ کا باپ جوزف بیماری میں چل بسا۔ کیتھرائن نے کاغذ پر موجود تحریر پر نظر دوڑانے کے بعد اسے اس کے مفہوم سے آگاہ کیا۔ وہ دیکھ چکی تھی کہ ٹیلی گرام رام داس عرف رامو کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ بمبئی کے ہسپتال میں فاروق کے قیام کے عرصے میں رامو کا بھی وہاں آنا جانا لگا رہتا تھا، اس لیے وہ رامو سے واقف تھی۔ اچھا ہوا اپن نے یہ ٹیلی گرام فاروق سے نہیں پڑھوایا۔ ملنے والی خبر کو سن کر ربن نے بے ساختگی سے تبصرہ کیا، کون ہے یہ جولیٹ اور اس کا باپ جوزف؟ کیا مسٹر فاروق سے ان کا کوئی خاص تعلق ہے؟ ربن کے الفاظ اور چہرے پر موجود تاثرات نے کیتھرائن کو سوال کرنے پر اکسایا۔ ایسا ہی سمجھ، دل کے ناطے سے بڑھ کر بھلا کون سا تعلق ہوتا ہے؟ جان چھڑکتا ہے اپنا شہزادہ اس جولیٹ پر، لیکن وہ پڑھی لکھی اچھی نوکری کرنے والی لونڈیا اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی۔ کچھ دنوں سے بڑی مشکل میں پڑی ہوئی ہے۔ ادھر اپنا شہزادہ بیمار ہے، اس لیے اپن اس کے ذہن کو بوجھ سے بچانے کے لیے ادھر لے کر آ گئے۔ تو اس کے عشق کا عالم دیکھ کے خوابوں میں بھی جولیٹ کو پریشان دیکھتا ہے اور ہر طرح کے آرام میں رہ کر بھی اس کے لیے بے چین رہتا ہے۔ اگر سچ مچ اس پر گزری سے آگاہ ہو گیا تو جانے کیا غضب ہوگا، اس لیے اپن اس سے ہر بات چھپا کر رکھے ہیں۔ ربن نے اسے مختصراً جولیٹ کے پورے حالات سے آگاہ کر دیا۔ ویری سیڈ، اس بیچاری پر تو بہت ٹف ٹائم آ گیا ہے، اس پر سے پیرنٹس کی ڈیتھ۔ کیتھرائن کو جولیٹ کے حالات سن کر دلی دکھ ہوا۔ سارا نصیب کا چکر ہے، نصیب کا لکھا آدمی کو بھوگنا ہی پڑتا ہے، پر تو دھیان رکھنا کہ فاروق کے سامنے کوئی بات نہ نکلے۔
اپن اسے اس سارے لفڑے سے دور رکھنے کے واسطے ہی ادھر لایا ہے۔ ادھر رہ کر پہلے اس کا طبیعت بالکل فرسٹ کلاس ہونے دو، پھر اپن دیکھ بھال کر کے اسے سب اگلا پچھلا بول دے گا۔ ربن نے اسے ایک بار پھر ہدایت دینا ضروری سمجھا۔ ڈونٹ وری سر، میں مسٹر فاروق کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ میں اچھی طرح سمجھتی ہوں کہ یہ ان کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن بعد میں شاید آپ کو بہت پرابلم ہو، وہ آپ سے بہت ناراض ہوں گے کہ آپ نے ان سے اتنی اہم باتیں چھپا کر رکھیں۔ کیتھرائن نے اسے اپنے تعاون کی یقین دہانی کروانے کے ساتھ ساتھ آئندہ حالات کی طرف بھی توجہ دلائی۔ وہ اپن سنبھال لے گا، اصل مسئلہ تو ابھی کا ہے۔ اپنے لیے اپنے ہیرو کی طبیعت ٹھیک ہونا سب سے زیادہ اہم ہے، تو ادھر رہ کر اس کی دیکھ بھال کرنا۔ اپن کل ہی بمبئی لوٹ جائیں گے، ادھر جا کر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ لونڈیا کی عزت خراب کرنے والے کو تو اپن خود بھی نہیں چھوڑنے والے۔ بس وہ ایک بار اس حرام کے جنے کا نام اپنی زبان پر لے آئے، رب کی قسم دھرتی پر اس کا نام باقی نہیں چھوڑیں گے۔ ربن نے اپنی عزائم کا اظہار کیا۔ کیتھرائن کو یقین تھا کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ وہ شخص جس نے راستے میں ملنے والی شکنتلا کا اتنا خیال کیا تھا، اپنی محلے دار اور فاروق کی محبوبہ جولیٹ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے کو کس طرح معاف کر سکتا تھا؟ چل اب سو جا، بڑا کٹھن سفر تھا، تو بھی تھک گئی ہوگی۔ خاموشی کے پل بھر کے وقفے کے بعد ربن اس سے کہتا ہوا اچانک ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد کیتھرائن نے شب خوابی کا لباس تبدیل کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تھکن واقعی بہت زیادہ تھی۔ جلد ہی نیند اس کے حواس پر غالب آنے لگی۔ نیند کی وادی میں اترنے سے پہلے تک وہ جولیٹ اور اس کے حالات کے بارے میں سوچتی رہی۔ وہ لڑکی بیک وقت اسے بہت خوش قسمت اور بد نصیب محسوس ہوئی تھی۔ خوش قسمت اس لیے کہ اسے فاروق جیسا شخص اتنا ٹوٹ کر چاہتا تھا، اور بد نصیب اس لیے کہ وہ فاروق کی محبت کی قدردان نہیں تھی۔ کیتھرائن کو یقین تھا کہ اگر جولیٹ نے فاروق کی محبت کو قبول کر لیا ہوتا تو وہ ایسے حالات سے کبھی دوچار نہیں ہوتی۔ وہ بہادر اور غیرت مند شخص تھا جو مشکل حالات میں جولیٹ کا سائبان بن کر اسے حالات کی کڑی دھوپ اور تند بارش سے بچا لیتا۔ جوزفین کی درد بھری پکار تھی، جس نے قطار میں کھڑے جوزف کو بے قرار کر دیا، اور وہ تیزی سے قطار سے نکل کر اس جانب دوڑا جہاں اس نے جوزفین کو چھوڑا تھا۔ یہ اسکول میں آدھی چھٹی کے اوقات تھے۔ ان اوقات میں بچے کھیلتے کودتے اور کھاتے پیتے تھے۔ اسکول کا چوکیدار ان اوقات میں لکڑی کی ایک میز پر اپنی عارضی دکان سجا لیتا تھا۔ اس دکان پر کھٹی میٹھی گولیاں، جانوروں کی اشکال والے بسکٹ، فانٹا، چورن کی پڑیاں اور اسی جیسے چھوٹے موٹے دیگر سستے آئٹم بکا کرتے تھے، کیونکہ اسکول میں پڑھنے والے تقریباً سبھی بچے نچلے طبقے سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کے پاس یہ معمولی اشیاء خریدنے کے لیے بھی مشکل ہی سے پیسے ہوتے تھے۔ جوزف اور جوزفین کا شمار بھی انہی بچوں میں ہوتا تھا، جو زیادہ تر لکڑی کی میز پر سجی رنگ برنگی کھانے کی اشیاء کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے پر ہی اکتفا کرنے پر مجبور ہوتے تھے۔ ایسا دن بہت مشکل ہی سے آتا تھا جب اسکول آتے ہوئے ان کی مائیں ان کی ہتھیلی پر کوئی سکہ رکھ دیتی تھی ہوں۔ جوزف کے لیے آج وہی خوش قسمت دن تھا، اور وہ آدھی چھٹی کے وقت جوزفین کو کھٹی میٹھی گولیاں لانے کی نوید سنا کر اس قطار میں لگ گیا تھا جو چیز خریدنے کے لیے بحالت مجبوری بنائی جاتی تھی۔ اسکول کا چوکیدار خاصا سخت گیر تھا اور بغیر قطار کے آنے والے بچے کو چیز نہیں بیچتا تھا۔ اس کی نظریں بھی بہت تیز تھیں، اس لیے کسی بچے کی مجال نہیں تھی کہ بیچ میں سے قطار میں گھس پاتا۔ جوزفین کو اس کی من پسند چیز کھلانے کے اشتیاق میں جوزف بہت ایمانداری سے اس قطار میں لگا تھا، اور اب درمیان میں بس 2 بچے ہی باقی رہ گئے تھے کہ جوزفین کی درد بھری پکار نے اس کے ذہن کی کھٹی میٹھی گولیاں خریدنے کا خیال اڑن چھو کر دیا، اور وہ تقریباً دوڑتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں جوزفین کو چھوڑ کر آیا تھا۔ وہاں پہنچ کر جوزفین فوری طور پر اسے نظر نہیں آئی، کیونکہ بچوں کے ایک چھوٹے سے ہجوم نے اسے اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ وہ 2 بچوں کو ہاتھ سے دھکیلتا ہوا اس دائرے میں داخل ہوا جس کے بیچ جوزفین فرش پر اپنا گھٹنا تھامے بیٹھی تھی۔ اس کے گھٹنے پر خراش آئی تھی، اور اس خراش میں سے بہت معمولی سا خون بھی نکل رہا تھا۔ خون کی ان 2-3 ننھی بوندوں سے زیادہ جوزف کے لیے وہ آنسو تکلیف دہ تھے جو جوزفین کی آنکھوں سے نکل کر اس کے پھول سے رخساروں پر شفاف موتیوں کی طرح لڑک رہے تھے۔ کیا ہوا جوزفین، تمہیں کیسے چوٹ لگی؟ وہ وہیں گھٹنوں کے بل جوزفین کے قریب بیٹھ گیا اور اس کے گھٹنوں پر لگی خراش کا جائزہ لینے لگا۔ ٹونی نے دھکا دیا تھا، میں گر گئی اور مجھے چوٹ لگ گئی، دیکھو کتنا بلڈ نکل رہا ہے، جوزفین نے منہ بسور کر بتاتے ہوئے خون کے
ان گنتی کے قطروں کی طرف اشارہ کیا جو نکلنے کے بعد بہہ بھی نہیں سکے تھے اور اسی جگہ جمنے لگے تھے۔ ٹونی کو تو میں ابھی مزہ چکھاتا ہوں۔ جوزفین کا جملہ مکمل ہوتے ہی وہ اچھل کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور چند ہی لمحوں میں ٹونی کو، جو دیگر ہم جماعتوں کے ساتھ پکڑم پکڑائی کھیل رہا تھا، جا لیا اور اس سے قبل کہ ٹونی کچھ سمجھ پاتا اس کی ٹھیک ٹھاک دھنائی کر ڈالی۔ ٹونی کے دوستوں نے شور مچا دیا اور دوست کو بچانے کے لیے خود جوزف پر پل پڑے۔ ذرا سی دیر میں وہاں اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا ہو گیا، جسے سن کر دکان سجائے چوکیدار سمیت اندر سے دو تین اساتذہ بھی صورتحال جاننے کے لیے دوڑے چلے آئے۔ ٹونی کی دھنائی کرنے والا جوزف اس عرصے میں ٹونی کے دوستوں کے ہاتھوں خود بھی اچھی خاصی ٹھکائی کھا چکا تھا اور اس کا حلیہ ابتر ہو رہا تھا۔ ٹونی کے دوستوں کی شکایت سن کر اساتذہ نے اس سے باز پرس کی کہ کیوں اس نے بلا وجہ ٹونی کو مارا، تو اس کی زبانی ان پر یہ عقدہ کھلا کہ اس نے جوزفین کو دھکا دینے کے جرم میں ٹونی کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ ذرا سی مزید تفتیش پر جو حقیقت سامنے آئی وہ یہ تھی کہ پکڑم پکڑائی کھیلتے ہوئے کیسے جوزفین کو ٹونی کا دھکا لگا اور وہ گر گئی۔ اس بات کا تو کھیل کی دھن میں مگن ٹونی کو علم ہی نہیں تھا۔ یہ ایک سراسر نادانستہ غلطی تھی جو ٹونی سے سرزد ہوئی تھی، چنانچہ اساتذہ نے اسے معمولی سی سرزنش کی۔ البتہ جوزف کو خوب ٹھیک ٹھاک ڈانٹ پڑی کہ اس نے کیوں معمولی بات پر ٹونی کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ ٹونی کے دوستوں کو بھی تنبیہ کی گئی، غرض وہ دن کئی بچوں کے لیے برا ثابت ہوا۔ اس روز جوزف اسکول سے واپس آنے کے بعد بھی شام تک اداس ہی رہا۔ جوزفین نے عمر میں چھوٹی ہونے کے باوجود اس کی یہ اداسی محسوس کر لی اور یہی سمجھی کہ وہ آج اسکول میں بچوں کے ہاتھوں ہونے والی پٹائی اور اساتذہ کی ڈانٹ کی وجہ سے اداس ہے۔ چنانچہ اس کے قریب بیٹھ کر آہستہ سے بولی، سوری جوزف، میری خاطر تمہیں آج بہت مار کھانی پڑی اور ٹیچرز نے ڈانٹا بھی۔ تمہیں چوٹ میں زیادہ درد تو نہیں ہو رہا جوزفین؟ جوزف نے اس کی بات پر زیادہ توجہ دینے کی بجائے اس کے گھٹنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ معمولی سی سوتی کپڑے کی یہ فراق جوزفین کو اس کی ماں نے پچھلے کرسمس پر بنا کر دی تھی، جو اب اسے خاصی چھوٹی ہو جانے کی وجہ سے گھٹنوں سے اوپر تک آ رہی تھی۔ فراق میں دو جگہ دو مختلف رنگ کے کپڑوں کے پیوند بھی لگے ہوئے تھے اور ابھی جوزفین کو نامعلوم مدت تک یہ فراق پہننی تھی کہ اس کی تولیہ فیکٹری میں ملازمت کرنے والی ماں اپنی اکلوتی بیٹی کو بھی چند نئے جوڑے بنا کر دینے کی استطاعت نہیں رکھتی تھی۔ اونچی فراق کی وجہ سے اس کے گھٹنے پر لگی خراش واضح دکھائی دے رہی تھی۔ خراش پر لال رنگ کی کوئی دوا بھی لگائی گئی تھی، اس لیے اور بھی نمایاں ہو رہی تھی۔ اب درد نہیں ہو رہا، سسٹر ماریا نے دوائی لگائی تھی نا، تو درد صحیح ہو گیا۔ یہ تو اچھا ہوا، جوزف نے سن کر تبصرہ کیا اور دوبارہ خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ تم کچھ بولتے کیوں نہیں جوزف؟ اتنے چپ کیوں ہو؟ ان بچوں نے تمہیں بہت زور سے مارا تھا کیا؟ کہیں درد ہو رہا ہے تو بتاؤ۔ جوزف کی خاموشی اسے بری طرح محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں، درد نہیں ہو رہا، اپن بالکل ٹھیک ہے، جوزف نے اسے تسلی دی، لیکن اس کا لہجہ اب بھی اداس تھا۔ ٹھیک ہو تو مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ جوزفین نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا۔ کر تو رہا ہوں بات، جوزف نے جیسے اپنی جان چھڑائی۔ تم بات نہیں کر رہے، تم تو صرف مجھے جواب دے رہے ہو۔ چھوٹی سی جوزفین نے حاضر جوابی کا مظاہرہ کیا۔ اصل میں دنیا میں آنے کے ساتھ ہی اس کا جوزف سے پالا پڑا تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کے تعلق میں مضبوطی آتی جا رہی تھی، اس لیے وہ بہت چھوٹی ہونے کے باوجود اس کے مزاج کے رنگوں کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ان لڑکوں سے لڑنے میں میرا کوئن گر گیا تھا، اس لیے اپن تیرے واسطے کھٹی میٹھی گولیاں نہیں لے سکا، بس اس واسطے سیڈ ہے۔ آخرکار جوزف نے اس کے سامنے حقیقت اگل ہی دی۔ ننھی جوزفین کو اس کی اداسی کی وجہ جان کر اس پر ڈھیروں پیار آیا۔ اتنی بے تحاشا محبت کے جواب میں محبت کے سوا اور کیا بھی کیا جا سکتا تھا۔ دوسرے دن ناشتے کے فوراً بعد ربن واپسی کے لیے تیار کھڑا تھا۔ فاروق کو منزل پر پہنچانے کے بعد اب اسے خود واپسی کی جلدی تھی۔ ابھی تو آپ کی کل کے سفر کی تھکن بھی نہیں اتری ہوگی اور آپ پھر دوبارہ سفر کے لیے تیار ہیں۔ ایک آدھ دن ٹھہر کر واپس چلے جاتے۔ اس کے ارادے کے بارے میں خبر ہونے پر کیتھرائن نے ہمدردی سے کہا، اپن بالکل فٹ ہے ری، اپنے جیسے لوگ ذری سی بات پر نہیں تھکتے، اگر تھکنے لگیں تو سالے اپنے بھائی بند ہی ریٹائرڈ کر دیتے ہیں۔ ربن نے ہنس کر اس کی بات کا جواب دیا، انہیں جانے دو سسٹر، وہاں بمبئی میں انہیں بہت کام ہوتے ہیں، میں تو ان کے ساتھ آنے کے حق میں بھی نہیں تھا،
لیکن ان کے خیال میں کوئی چھوٹا بچہ ہوں جسے یہ اکیلے اتنی دور کا سفر کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے۔ ربن کی حمایت کرتے ہوئے فاروق نے آخر میں ذرا سی ناراضی کا اظہار کیا۔ انہوں نے ساتھ آ کر اچھا کیا مسٹر فاروق، مجھے تو ان کے ساتھ ہونے سے بڑی تسلی رہی۔ راستے میں کتنے پرابلمز انہوں نے سالو کیے، یہ نہیں ہوتے تو بیماری کی حالت میں آپ اکیلے کیا کیا دیکھتے۔ اس بار کیتھرائن نے ربن کی حمایت کی تو وہ ہنسنے لگا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، اس کے ساتھ جاجتی مغز ماری مت کر، یہ اپنے حساب سے سوچتا اور بولتا ہے، پر اپن کو معلوم ہے کہ کب اسے کیسے لے کر چلنا ہے، تیرے کو بھی پتہ لگ جائے۔ اپن تیرے کو بول دیتے ہیں کہ ادھر تو اس کی باس ہے، جو تجھے اس کے واسطے ٹھیک لگے وہ کرنا، اس کی باتوں پر جاجتی کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاروق کے منہ بنانے کی پرواہ کیے بغیر وہ کیتھرائن کو اس کے سلسلے میں ہدایات دیتا چلا گیا۔ تیرے کو اپنا بمبئی کا پتہ لکھوا دیے ہیں، ذرا بھی گڑبڑی کرے تو اپنے کو فوراً تار بھیج دینا، اپن خود آ کر اس کے کان کھینچ لے گا۔ اپنے کو شملہ اتنا بھی دور نہیں پڑے گا کہ آنے کو گھبرا جائیں۔ کیتھرائن مسکراتے ہوئے اس کی ہدایات سنتی رہی۔ اسے ربن اور فاروق کے درمیان تعلق کے خاص کا اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا اور سمجھتی تھی کہ دونوں ہی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ بظاہر سختی، گرمی، ناراضی، کسی بھی جذبے کا اظہار ہو رہا ہو، بنیاد میں جذبہ محبت ہی کار فرما ہوتا تھا۔ اپن ٹیلی فون کر کے خیر خبر لیتے رہیں گے، تو ادھر اپنے ساتھیوں کے واسطے تفصیلی خط لکھ کر بھیج دیا کرنا، حرام کے جنوں کو تسلی رہے گی، ورنہ میرے کان کھاتے رہیں گے۔ کوئی زیادہ ایمرجنسی کی بات ہو تو وکیل بابو کے نمبر پر فون کر کے بول دینا، وہ فوراً اپنے کو بتا دے گا۔ کیتھرائن کے بعد ربن فاروق کی طرف منہ کر کے براہ راست اسے ہدایات دینے لگا۔ بالکل ہی دودھ پیتا بچہ سمجھ لیا ہے، اتنی فکر ہے تو یہاں چھوڑ کر ہی کیوں جا رہے ہو، اپنے ساتھ واپس بمبئی لے چلو۔ فاروق نے جھنجھلاہٹ کا اظہار کیا، لوٹ کر تو ادھر ہی جانا ہے، ابھی تھوڑے دن یہاں صبر سے رک، طبیعت سنبھل جائے تو تجھ کو واپس ادھر ہی بلا لیں گے۔ ربن نے اسے کسی بچے کی طرح پچکارا، جس پر فاروق کا منہ مزید بن گیا، لیکن اب ربن اس کے بجائے گولو کی طرف متوجہ ہو چکا تھا، جو اس کا چھوٹا سا سفری بیگ اٹھائے وہاں آیا تھا۔ تو پھر ہم چلتے ہیں شہزادے، تو اپنے فاروق بھیا کا خیال رکھنا۔ وہ قریب آ کر کھڑا ہوا تو ربن نے اس کے شانے پر تھپکی دی، وہ فوراً ہی ربن سے لپٹ گیا۔ مت جاؤ نا بابا، تمہارے بغیر دل نہیں لگے گا، وہ ربن کے سینے میں منہ چھپا کر بسورا۔ تو چل میرے ساتھ بمبئی واپس چل، ربن نے نہایت سنجیدگی سے اسے پیشکش کی۔ وہ ایک جھٹکے سے ربن سے الگ ہو گیا۔ کیا بولتا ہے، چلے گا اپنے ساتھ، جا کر اپنا سامان لے آ۔ ربن کی سنجیدگی دیدنی تھی۔ ادھر فاروق بھیا کو اکیلے چھوڑ کر کیسے؟ نہیں، اپن اپنے فاروق بھیا کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتا۔ گولو نے اپنی حیرت پر قابو پا کر اسے انکار میں جواب دیا، اپنے کو اچھی طرح معلوم ہے کہ تیرے کو ادھر اپنے فاروق بھیا کے ساتھ ہی جڑ کر بیٹھنے کا ہے، پھر اپنے ساتھ کیوں یہ اداسی کا ناٹک کرتا ہے سالے؟ ربن نے اس کی پیٹھ پر ایک دھموکا جڑا۔ وہ بڑے خوشگوار موڈ میں تھا اور سبھی سے ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ اپن ناٹک نہیں کر رہا، اپنے کو سچی میں تمہاری یاد آئے گی، پر اپن فاروق بھیا کو اکیلے ادھر چھوڑ کر نہیں جا سکتا، تم تو ادھر سب کے بیچ میں رہو گے، اپنے کو تمہاری اتنی فکر نہیں ہے۔ گولو نے جھٹ اپنی صفائی پیش کی۔ گاڑی تیار ہے جناب، ڈرائیور باہر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اسی وقت ملازم نے آ کر اطلاع دی تو ربن اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اپن ابھی آتے ہیں۔ توشے دان بھی گاڑی میں رکھوا دیا ہے، کچوریاں، آلو پوری اور سوجی کا حلوہ ہے اس میں۔ معلوم نہیں تھا کہ آپ کو واپس جانا ہے، ورنہ سفر میں ساتھ دینے کے لیے دو چار چیزیں تیار کر دیتا۔ ملازم کا لہجہ معذرت خواہانہ تھا۔ اتنا بھی بہت ہے رے، اپن اکیلے سفر میں اتنی تام جھام ساتھ لے کر چلنے کے قائل نہیں ہے۔ اکیلے آدمی کا کیا ہے، کیسے بھی کھا پی کر گزارا کر لیتا ہے، اپن تو بھنے چنے کھا کر بھی پیٹ بھر سکتے ہیں۔ ربن نے شان بے نیازی سے اسے جواب دیا اور باہر کی طرف جانے کے لیے قدم اٹھائے۔ باقی لوگ بھی اس کے پیچھے تھے۔ اس کے سامان کا بیگ ملازم نے اٹھا لیا تھا۔ باہر آنے کے بعد ملازم اس کا بیگ گاڑی میں رکھوانے لگا اور باقی لوگ الوداعی ملاقات کرنے لگے۔ کیتھرائن نے خود ہاتھ آگے بڑھا کر اس سے مصافحہ کیا، جواب میں اس نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ گولو کو اس نے گلے لگا کر اس کا ماتھا چوما، سب سے آخر میں فاروق اس کے گلے لگا۔ جلدی سے ٹھیک ہو جانا، ادھر سب تیری راہ تکتے ہوں گے۔ خود کو باندھ کر رکھنے کے مزاج کے باوجود اس پل ربن تھوڑا سا جذباتی ہو گیا۔
میں خود بھی تو ان سب کے بیچ رہنے کے لیے بے قرار ہوں۔ میرا کب یہاں دل لگے گا؟ فاروق کی آواز ہلکی سی تھرا گئی۔ ربن نے تسلی دینے والے انداز میں دھیرے سے اس کی پیٹھ تھپکی، پھر الگ ہو کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی اسے لے کر روانہ ہوئی تو وہ سب اس وقت تک کھڑے ہاتھ ہلاتے رہے جب تک گاڑی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ واپس اندر آنے کے بعد کیتھرائن نے فاروق کا معمول کا چیک اپ کیا اور ناشتے کے بعد کھانے والی دوائیں کھلائیں۔ آج ربن کی روانگی کے چکر میں یہ دونوں کام قدرے تاخیر سے انجام پائے تھے۔ دوا کھانے کے بعد فاروق اخبارات دیکھنے لگا۔ ملازم انگریزی، اردو اور ہندی تینوں زبانوں کے اخبارات لاؤنج میں رکھ گیا تھا۔ کیتھرائن خود بھی اخبار بینی کے اس مشغلے میں اس کے ساتھ شامل ہو گئی۔ ڈاکٹر نے فاروق کے زیادہ مطالعہ کرنے پر پابندی عائد کی تھی، اس لیے اس نے فوری طور پر اسے اس لیے نہیں ٹوکا کہ ربن کے جانے سے فضا میں ایک اداسی سی چھا گئی تھی اور فارغ رہنے سے یہ اداسی فاروق کو مزید اپنی لپیٹ میں لے کر متاثر کرتی۔ چنانچہ اس وقت اس کا ایک محدود حد تک مطالعہ کر لینا ہی بہتر تھا۔ کیتھرائن نے مطالعے کے لیے انگریزی اخبار کا انتخاب کیا، جبکہ فاروق انگریزی اور ہندی کے اخبارات پر سرسری نظر ڈالنے کے بعد اردو اخبار کی طرف متوجہ تھا۔ اردو اس نے کسی درسگاہ سے نہیں سیکھی تھی، بلکہ گھر میں ہی بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھائی گئی تھی۔ ہندوستانی مسلمانوں کی زبان کی حیثیت سے ان کے گھر میں بچوں کو اردو پڑھانے سکھانے کا خصوصی انتظام کیا جاتا تھا۔ بچپن میں کلام پاک ماں ترجمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس نے اردو کی بھی ڈھیروں کتابیں پڑھی تھیں۔ تدریس کے لیے گھر پر آنے والے استاد کی محنت اور قابلیت اپنی جگہ، لیکن اسے اصل شوق اپنے چھوٹے چچا کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ اپنے چچا جان کے بہت قریب تھا اور وہ خود اردو ادب کا اچھا ذوق رکھتے تھے۔ وہی اس کے شوق اور دلچسپی کو دیکھتے ہوئے اس کی عمر اور ذہنی سطح کے حساب سے کتابیں لا کر دیا کرتے تھے۔ سیکنڈری کلاسز میں پہنچنے کے بعد وہ ان کے ذخیرہ کتب سے مستفید ہونے لگا تھا۔ یوں اس کی اردو بہت اچھی ہو گئی تھی اور اسے اردو پڑھنے میں لطف آنے لگا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت بھی اس نے مطالعے کے لیے اردو اخبار کو ترجیح دی تھی۔ اس کے زیر مطالعہ اخبار کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ خبریں جو انگریزی اور ہندی اخبارات چھاپنے سے گریز کرتے تھے یا بہت سرسری انداز میں چھاپتے تھے، وہ بھی تفصیل سے مل جاتی تھیں۔ ملک کی سیاسی فضا میں آنے والی تبدیلیوں سے باخبر رہنے کے لیے ان تفصیلات سے باخبر رہنا بھی ضروری تھا۔ انگریزی حکومت یا کانگریس کے حامی اخبارات میں اس انداز سے خبریں شائع کی جاتی تھیں کہ حقائق کا چہرہ ہی مسخ ہو کر رہ جاتا تھا۔ دونوں ہی کی یہ کوشش تھی کہ تحریک پاکستان کو کسی نہ کسی طرح دبا دیا جائے۔ خاص طور پر کانگریسی رہنما ہندوستانی مسلمانوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتے رہتے تھے کہ وہی ہندوستان کی واحد نمائندہ جماعت ہیں اور مسلمانوں کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ بھارت میں ہی مل جل کر رہیں۔ مسلم رہنماؤں کو بھی اس پروپیگنڈے کا توڑ کرنے کے لیے ابلاغ کا سہارا لینا پڑتا تھا اور گنتی کے مسلمان دوست اخبارات میں اس امر کی وضاحت کی جاتی رہتی تھی کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا قیام کیوں ضروری ہے۔ فاروق کے زیر مطالعہ اخبار میں کالم نگار نے جنوبی پنجاب کے ایک گاؤں میں پیش آنے والے اندوہناک سانحے کا ذکر کیا تھا۔ گاؤں میں مسلمان اقلیت میں تھے اور گنتی کے چند مسلمان گھرانوں میں سے ایک گھر کا 22 سالہ نوجوان لڑکا جو حصول روزگار کے لیے کلکتہ میں مقیم تھا، تحریک پاکستان میں شامل ہو گیا تھا۔ وہ لڑکا ملاقات کے لیے گھر جاتا تو اپنے گھر والوں اور دوستوں کے سامنے بھی اس سلسلے میں زور و شور سے دلائل دیتا رہتا۔ اس سلسلے میں اس کی گاؤں کے ہندو لڑکوں سے ایک دو بار بحث بھی ہوئی اور آخری نتیجہ یہ نکلا کہ الگ وطن کی حمایت کرنے کے جرم میں ایک رات اس کے پورے گھر کو ہی جلا کر بھسم کر دیا گیا۔ یہ واقعہ انسانیت کے منہ پر تماچا تھا اور ہندوستان کو بھائی قرار دینے والوں کے لیے آئینہ بھی۔ فاروق کو بھی اس واقعے نے بہت متاثر کیا۔ وہ اور اڈے کے دیگر افراد ابھی تک سیاسی معاملات سے بالکل الگ تھلگ تھے اور اپنے لگے بندے معمول پر ہی چل رہے تھے، لیکن اب خود فاروق کے ذہن میں سوچوں کے در کھلنے لگے تھے اور وہ سوچ رہا تھا کہ وہ لوگ کب تک اس اتنے بڑے ہنگامے سے الگ تھلگ رہ کر غیر جانبداری کے مظاہرے میں کامیاب رہیں گے۔ ساتھ ہی وہ ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا جنہیں 8 سال پہلے اپنے پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اسے صحیح طرح سے اندازہ نہیں تھا کہ اس ساری سیاسی اکھاڑ پچھاڑ میں ان لوگوں کا کیا رد عمل ہوگا۔ وہ لوگ ہندوستان میں بہت اچھی طرح سیٹل تھے، دھن دولت عزت سب تھا ان کے پاس، بڑے بڑے انگریز افسروں کا حویلی میں آنا جانا رہتا تھا، ہندوؤں سے بھی بہترین کاروباری تعلقات تھے، لیکن اپنے مسلم تشخص کو بھی پوری طرح قائم و دائم رکھا جاتا تھا۔
اس طرح کے لوگوں کے لیے کوئی حتمی فیصلہ کرنا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ "واٹ آر یو تھنکنگ مسٹر فاروق؟" کیتھرائن نے اسے پکارا تو وہ اپنے خیالات سے باہر آیا۔ "کچھ نہیں، بس ہندوستان کے سیاسی حالات پر غور کر رہا تھا"۔ اس نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کیتھرائن کو جواب دیا۔ "ہاں، حالات تو بہت خراب ہیں، کئی جگہ ہندو مسلم فسادات سننے میں آ رہے ہیں۔ گاڈ نوز یہاں کیا ہونے والا ہے"۔ وہ بھی حالات سے باخبر اور کچھ فکر مند تھی۔ "آپ نے کیا سوچا ہے مسٹر فاروق؟ اگر مسلمانوں نے اپنا سیپریٹ کنٹری بنا لیا تو آپ کہاں رہیں گے؟ یہیں ہندوستان میں یا نیو کنٹری میں؟" اچانک ہی اس کے ذہن میں سوال ابھرا تو اس نے فاروق سے دریافت کیا۔ "پتہ نہیں، میں نے ابھی تک اس سلسلے میں کچھ سوچا نہیں ہے۔ پھر میں کوئی اکیلا تھوڑی ہوں جو سب کا فیصلہ ہوگا۔ میں بھی وہی کروں گا۔ میرا جینا مرنا تو ان لوگوں کے ساتھ ہی ہے۔ اور آپ ان لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ آپ تو ان میں سے نہیں لگتے"۔ اس کے جواب پر کیتھرائن نے بڑی بے ساختگی سے سوال کیا۔ اس سوال کو سن کر وہ خاموش رہا۔ "آئی ایم سوری، میں نے شاید کوئی غلط کویسچن کر لیا"۔ کیتھرائن نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا۔ "اٹس اوکے، آپ نے کوئی غلط سوال نہیں کیا، بس میرے لیے ہی جواب کچھ مشکل ہے۔ ویسے بھی میرے متعلق جان کر کیا کیجیے گا، کچھ اپنے بارے میں بتائیے"۔ فاروق نے گفتگو کا رخ اس کی طرف موڑ دیا۔ "اپنے بارے میں کیا بتاؤں، بڑی عام سی لڑکی ہوں"۔ کیتھرائن کی آنکھوں میں اداسی چھا گئی۔ "تو عام سی ہی باتیں بتائیے نا، جیسا کہ والدین کیا کرتے ہیں۔ کتنے بہن بھائی ہیں، آپ نے تعلیم بالغاں کہاں سے حاصل کی، وغیرہ وغیرہ"۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ موضوع سخن اس کی ذات بنے، چنانچہ کیتھرائن کو اس کی اپنی ذات میں الجھا دیا۔ کبھی کبھی عام سی باتیں بھی عام نہیں ہوتی، نہ ہی سمپل کویسچنز کے آنسرز سمپل ہوتے ہیں۔ کیتھرائن کی اداسی مزید گہری ہو گئی۔ "اگر بتانے میں کوئی حرج ہے تو مت بتائیے، میں نے تو بس یوں ہی"۔ اس بار فاروق اس کا انداز محسوس کر کے ٹھٹک گیا اور قدرے ندامت سے بولا۔ "آپ کی غلطی نہیں، بس میرے ہی کوائف کچھ ایسے ہیں کہ کسی کے سامنے بیان کرتے ہوئے شرمندگی سی ہوتی ہے"۔ کیتھرائن نے اسے نادم پا کر وضاحت کی۔ "میں ہرگز بھی آپ کو شرمندہ نہیں دیکھنا چاہتا، اگرچہ مجھے یقین ہے کہ آپ کی زندگی میں اگر کچھ غلط ہے بھی تو اس کی ذمہ دار ہرگز بھی آپ خود نہیں ہوں گی، لیکن کیونکہ آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو شرمندگی ہوگی تو اس بات کو جانے دیجیے، آئندہ میں کبھی اپنے سوالات کو نہیں دہراؤں گا"۔ فاروق نے نہایت نرمی سے کہتے ہوئے یکدم ہی موضوع بدلنے کی کوشش کی اور اس سے پوچھا، "چائے کے بارے میں کیا خیال ہے، چائے پینا پسند کریں گی آپ"۔ کیتھرائن نے بے دہانی کے عالم میں سر کو اثباتی جنبش دی تو فاروق ملازم کو بلا کر اسے چائے کے سلسلے میں ہدایات دینے لگا۔ کیتھرائن اپنی جگہ خاموش بیٹھی رہی۔ جب ملازم ہدایات لے کر وہاں سے چلا گیا تو بالکل اچانک ہی اس نے بولنا شروع کر دیا۔ "میں نہیں جانتی کہ میرے پیرنٹس کون تھے۔ مجھے پالنے والوں نے مجھے بتایا تھا کہ ایک رات کوئی چپکے سے مجھے چرچ کے باہر لگے جھولے میں ڈال گیا تھا، اس لیے میں نہیں کہہ سکتی کہ میں کسی کے گناہ کی پیداوار ہوں، یا میرے ماں باپ نے غربت و افلاس سے گھبرا کر مجھے اس جھولے میں ڈال دیا تھا۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میں ایک خیراتی ادارے میں چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے ترستی اپنوں کی محبت کے بغیر پروان چڑھی ہوں۔ میری پرورش کرنے والی سسٹر اینی چاہتی تھیں کہ میں نن بنوں۔ میں شاید بن بھی جاتی اگر 13 سال کی عمر میں فادر اسمتھ کا گناؤنا چہرہ میرے سامنے نہیں آ جاتا، چہرے پر شفقت اور روحانیت کا نقاب چڑھائے۔ اس شخص نے اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی کو برباد کرنے کی کوشش کی۔ اس روز اگر سسٹر اینی وہاں نہیں پہنچ جاتی تو شاید آج میں آپ کے سامنے نہ ہوتی۔ فادر اسمتھ بہت پاورفل آدمی تھا۔ سسٹر اینی نے اسے اس کی حرکت پر باتیں تو سنائیں، لیکن وہ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتی تھیں۔ بس پھر انہوں نے مجھے نن بنانے کا فیصلہ بدل ڈالا اور یوں میں مشنری اسکول سے پڑھنے کے بعد نرسنگ کی طرف آ گئی۔ جاب کرتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ یہاں تو قدم قدم پر فادر اسمتھ جیسے گدھوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ منوہر بھاٹیا والا واقعہ آپ کی اپنی آنکھوں کے سامنے کا ہے۔ ایسے لوز کریکٹر لوگوں سے بچنے کے لیے میں نے خود پرستی اور بدلحاظی کا خول چڑھا رکھا ہے۔ بہت کم کسی پر ظاہر ہونے دیتی ہوں کہ میں اس دنیا میں اکیلی ہوں، کیونکہ اکیلی لڑکی کو آسان شکار سمجھ کر بھیڑیے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ عام طور پر میں کسی سے اپنے متعلق بات نہیں کرتی، اگر کروں بھی تو سچائی بیان نہیں کرتی کہ لوگ مجھے گناہ کی پیداوار سمجھ کر گناہ پر اکسانا آسان سمجھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو اپنے بارے میں کچھ بتایا ہو، لیکن پوری سچائی سے نہیں بتایا ہوگا۔ میں لوگوں کو اپنے بارے میں اتنی جھوٹی کہانیاں سنا چکی ہوں کہ مجھے خود بھی یاد نہیں رہتا کہ کسے اپنے بارے میں کیا بتایا تھا۔
اب تک ملنے والے لوگوں میں سے آپ لوگ مجھے سب سے ہٹ کر لگے، اس لیے میں یہ سمجھ لینے کے باوجود کہ آپ لوگوں کا تعلق اڈے پاڑے کی دنیا سے ہے، میں نے آپ کے ساتھ آنا منظور کر لیا، اور آپ باہر کی دنیا کے پہلے فرد ہیں جسے میں نے اپنی زبان سے اپنے بارے میں بالکل سچائی سے بتایا ہے۔ اس نے جھکی نظروں سے اپنی پوری داستان حیات فاروق کے سامنے بیان کر دی۔ فاروق نے مزید ایک پل کے لیے اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ کم عمر سی کیتھرائن کا خوبصورت چہرہ اندرونی تپش سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ چند منٹوں میں بیان کردہ اس داستان حیات کا ایک ایک پل اس پر بہت بھاری رہا ہوگا۔ اس نے زندگی کا ہر دن کانٹوں پر چلتے ہوئے گزارا ہوگا، جب ہی تو وہ اتنی کم عمری میں بھی اتنی سمجھدار تھی کہ اپنے لیے درست راہ کا انتخاب کر سکے۔ وہ اپنے بارے میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں تھا، لیکن اتنی بات تو وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ ربن کے اڈے سے وابستہ کسی شخص میں یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی عورت کی عزت پر ہاتھ ڈال سکے۔ کیتھرائن نے بھی اس حقیقت کو سمجھ لیا تھا، اس لیے اس کی تیمارداری کے لیے بمبئی سے اتنی دور آنا منظور کر لیا تھا۔ ہم پر اعتماد کرنے کا شکریہ، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا یہ اعتبار ہمیشہ قائم رہے گا۔ عورت کو ہم نے ہمیشہ قابل احترام جانا ہے، اور آج آپ کی داستان سننے کے بعد آپ کی عزت میری نظروں میں اور بھی بڑھ گئی ہے۔ آپ کی پیدائش پر میں کوئی بات نہیں کروں گا کہ جس معاملے میں آپ کا اختیار نہیں تھا، اس کی بنیاد پر آپ کو قصوروار یا مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ میں انسان کو اس کے ذاتی کردار کی بنیاد پر مقام دینے کا قائل ہوں، اور آپ نے اتنے نامساعد حالات میں اپنی عزت و حرمت کی حفاظت کر کے ثابت کر دیا ہے کہ آپ ایک معزز اور قابل احترام خاتون ہیں۔ بلکہ میری نظر میں تو آپ ان خواتین سے بھی زیادہ قابل احترام ہیں جو گھروں کی چار دیواری میں محفوظ ہیں، اور کبھی کسی غیر مرد نے ان کی صورت نہیں دیکھی۔ ان خواتین کو تو ان کی عزت کے رکھوالے میسر ہیں، اس لیے ان کی پاک دامنی ایسی قابل ذکر نہیں۔ میرے نزدیک تو عزت و مقام کی اصل حقدار آپ جیسی خواتین ہیں، جو زمانے کے سرد و گرم میں بھی خود کو بڑی احتیاط سے بچائے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج سے میں آپ کو صرف روایتی طور پر آپ کے پیشے کے اعتبار سے ہی سسٹر کہہ کر نہیں پکاروں گا، بلکہ اپنی سگی بہن کی طرح ہی محسوس کروں گا۔ آج سے آپ کو اختیار ہوگا کہ ایک بہن کی طرح مجھ پر اپنا حق جتائیں اور جو چاہیں فرمائش کریں۔ جوں جوں فاروق بولتا جا رہا تھا، کیتھرائن کا چہرہ کھلتا جا رہا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ فاروق خاموش ہوا تو وہ اپنے لرزتے ہونٹوں سے بس اتنا ہی کہہ سکی، کسی شکریہ کی ضرورت نہیں، میں نے کہا نا کہ آج سے آپ کا مجھ پر حق ہے، اور جہاں حق ہو وہاں شکریہ ادا نہیں کرتے۔ آئی سمجھ میں؟ فاروق نے اسے ٹوکا تو اس نے یوں مسکراتے ہوئے اپنے سر کو اس باتی جنبش دی کہ اس کی آنکھوں میں شفاف پانی چمک رہا تھا۔ ارے یہ کیا؟ گفتگو کے دوران چائے بن کر آئی بھی اور ٹھنڈی بھی ہو گئی۔ موضوع تبدیل کرنے کے لیے فاروق نے میز پر رکھی چائے کی ٹرے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ٹرے ملازم رکھ کر اس کے اشارے پر خاموشی سے پلٹ گیا تھا۔ اس نے کیتھرائن کی گفتگو میں دخل اندازی کو نامناسب جان کر چائے کو نظر انداز کر دیا تھا۔ یوں بھی وہ کوئی ایسی خوشگوار داستان نہیں تھی جو چائے کے ساتھ لطف اندوز ہوتے ہوئے سنی جاتی۔ کیتھرائن اسے اپنی روح کے زخم دکھا رہی تھی، اور اتنے نازک موضوع پر بات کرتے ہوئے کھانے پینے کا سلسلہ کوئی بے حس انسان ہی جاری رکھ سکتا تھا۔ میں ابھی تازہ گرم چائے تیار کروا دیتی ہوں۔ کیتھرائن اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ رہنے دیجیے، اب موڈ نہیں رہا۔ ایسا کرتے ہیں کہ کچھ دیر باہر نکل کر چہل قدمی کرتے ہیں، ارد گرد اتنے خوبصورت مناظر ہیں، آپ کی طبیعت بھی بہل جائے گی اور میری صحت پر بھی اچھا اثر پڑے گا۔ فاروق نے اسے روک دیا تو اس نے بھی ہنستے ہوئے اس کے نئے پروگرام کی توثیق کر دی۔ وہ دونوں اٹھ کر باہر آئے تو محو حیرت گولو سے ملاقات ہو گئی۔ یہ دیکھیے فاروق بھائی، یہ بادل کتنے نزدیک ہیں، میں چاہوں تو انہیں ہاتھ بھی لگا سکتا ہوں۔ فاروق پر نظر پڑتے ہی اس نے پرجوش لہجے میں اسے بتایا، اور اپنی بات کا عملی ثبوت پیش کرنے کے لیے بچوں کی طرح اچک اچک کر اوپر تیرتے بادلوں کو اپنی مٹھی میں لینے کی کوشش کی۔ کیتھرائن بھی اس شغل میں اس کے ساتھ شامل ہو گئی۔ ذرا سی دیر میں شملہ کی فضاؤں میں اس لڑکی کی کھلکھلاہٹیں بکھرنے لگیں جس کے دل پر کئی زخم تھے، لیکن آج کسی نے اس کے زخموں پر مرہم رکھ کر اس کی چارہ گری کی تھی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔